صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد والصلاۃ والسلام علی وصیہ ووزیرہ وصہرہ وصاحب لوائہ وخلیفتہ مولانا علی بن ابی طالب. والصلاة والسلام على ائمة المعصومین خصوصاً سیدنا و مولانا بقیت اللہ المنتظر المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وروحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم. نماز گزاران عزیز، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنا مہمان بنایا اور ہماری مہمان نوازی کرتے ہوئے اس نے ہمارے تمام نیک اعمال کو انشاءاللہ اپنی بارگاہ میں قبول کیا، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ خدایا خیر و برکتوں کو جو تو نے ماہ مبارک میں ہمارے لیے معین کیا ہے، اس سلسلے کو ہمارے لیے ہمیشہ باقی رکھنا. مولا متقیان کا فرمان ہے تقوی الہی نظم امر، یعنی اپنے امور کو سسٹم کو منظم رکھیں. سسٹم کو منظم رکھیں. جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، دور بیٹھے ہوئے ہیں، جو جگہیں صف خالی ہیں اسے بھر دیں تاکہ بعد میں آنے والے آپ کے اوپر سے پیر رکھ رکھ کے آگے نہ آئیں. پہلے آگے کی صفوں کو بھر لیں. اپنے آپ کو مولا کی وصیت کے مطابق سسٹم کے ساتھ منظم طور پر چلنے والوں میں انشاءاللہ شامل فرمائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد. علامہ مجلسی نے بیار الانوار میں مولا کائنات کے خطبے کو ذکر کیا ہے کہ مسجد کوفہ میں خطبے کے لیے جا رہے تھے، اور جاتے ہوئے خطبہ جو شروع کیا تو اس میں آپ نے فرمایا اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ فإنہا خیر ما تواصى العباد بہ وخیر عواقب الامور عند اللہ. مولا فرماتے ہیں کہ میں تم لوگوں کو، اے بندگان خدا، اے اللہ کے بندوں، میں تم سب کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کرو. کیوں؟ فَإِنَّهَا، اس لیے کہ یہ تقوی وہ ہے کہ خیر ما تواصى بہ، جس کے ذریعے سے بہترین سفارش کی گئی ہے. اور جب دو صاحبان ایمان، دو اللہ کے بندے آپس میں ملتے ہیں تو یہ تاکید کی گئی ہے کہ تواصی، یعنی تواصی کیا مطلب؟ آپ ان سے کچھ کہیے، وہ آپ سے کچھ کہیں، کہ جس کی گفتگو کا محور تقوی ہو. بہترین سفارش اور گفتگو خداوند عالم نے تقوی کو قرار دیا ہے لوگوں کے درمیان. وخیر عواقب الامور عند اللہ، اور یہی تقوی جو ہے وہ بہترین عاقبت ہے خدا کے نزدیک، کہ انسان متقی بن کر، صاحب تقوی بن کر زندگی گزار لے جائے. یہ بہترین انجام ہے انسان کا. چنانچہ قرآن مجید میں اگر آپ سورہ عصر میں دیکھیے تو سورہ عصر میں خداوند عالم نے پہلا اعلان یہی کیا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں. ان الانسان لفی خسر، سب گھاٹے میں ہیں. لیکن اس کے بعد کہا کہ
سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیا، اور کیا، جو حق کی وصیت کرتے بھی ہیں اور وصیت لیتے بھی ہیں۔ تواصا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی کیا مطلب؟ یعنی خود بھی دوسروں کو صبر کی اور حق کی تعلیم دیتے ہیں اور دوسروں سے بھی حق اور صبر کی تعلیم لیتے ہیں۔ تو خداوند عالم نے اس تقویٰ کے مرحلے کو سب کے لیے لازم قرار دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان آخرت اور عاقبت کو سنوارتا ہے، بناتا ہے، بہترین نتیجے کو حاصل کرتا ہے۔ لہذا قرآن مجید میں والعاقبۃ للتقویٰ، قرآن کا اعلان ہے کہ عاقبت اور آخرت کس کے لیے ہے؟ صاحبان تقویٰ کے لیے ہے۔ یا دوسری جگہ پر اعلان ہوتا ہے والعاقبۃ للمتقین، عاقبت اور بہترین آخرت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے۔ یعنی اگر انسان، بھائی ماہ مبارک رمضان ایک کارخانہ ہے کہ جس میں تمام انسانوں کو متقی بنایا جاتا ہے، ڈھالا جاتا ہے، اس کارخانے میں قرآن مجید نے اعلان کیا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کیوں؟ لعلکم تتقون۔ نماز، روزہ، حج، سارے اعمال انسان کے لیے تقویٰ کے لیے ذریعہ ہے، لیکن خود خاص کر کے ماہ مبارک رمضان میں جو روزے کو واجب قرار دیا ہے، خداوند عالم نے یہ اعلان کر رہا ہے کہ تمہارے اوپر روزہ واجب ہی قرار اس لیے دیا گیا ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو ماہ مبارک رمضان، یہ جو سال میں ایک مہینہ آپ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ہم اس مہمان میں بننے کے ساتھ ساتھ خداوند عالم ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کارخانے سے متقی بن کر نکلیں، اور پھر تقویٰ کے ساتھ متقی بن کر جب نکلیں گے تو والعاقبۃ للمتقین، متقین کے لیے ہی ہے۔ اسی خطبے میں مولانا نے فرمایا کہ خدا سے قریب ہو جاتا ہے انسان جو تقویٰ اختیار کرتا ہے، والاقرب الی اللہ، خدا سے قریب ہو جاتا ہے۔ ازلفت الجنت للمتقین، خدا کی قربت ملتی ہے، جنت کو صاحبان تقویٰ سے نزدیک کر دیا گیا ہے۔ تو ساری زحمتیں، ساری محنتیں جو آپ کرتے ہیں اس ماہ مبارک میں، اس کو ہمیشہ باقی رکھیے کہ جو آپ متقی بن کے اس کارخانے سے باہر نکلے ہیں، یہ تقویٰ باقی رہے، اور اگر تقویٰ باقی رہے گا تو پھر انسان کامیاب ہے، اور اس کامیابی کو بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر انسان، خدا نخواستہ کوئی متقی انسان کہیں پر قدم ڈگمگا جاتے ہیں، لڑکھڑا جاتا ہے، اور کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی لغزش ہو جاتی ہے، تو خداوند عالم ایسے انسانوں کو خود نجات دیتا ہے۔ قرآن مجید کا اعلان ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، صاحبان تقویٰ وہ ہیں کہ جن کے لیے خدا خود ان کے طرف سے دفاع کرتا ہے۔ اب اگر انسان واقعاً متقی بن گیا ہے اور اپنے آپ میں مطمئن ہے کہ ہم متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اس پہ کوئی غرور و گھمنڈ نہیں ہے، اب اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً اس غلطی کی بنیاد پر، یعنی کہیں پر بھی لڑکھڑا گئے تو خود خداوند عالم سہارا دے کے ہمیں اٹھا دیتا ہے۔ یدافع عن الذین آمنوا، قرآن کا اعلان ہے، یہ کوئی اور گفتگو نہیں ہے، یہ پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، خدا خود گفتگو کر رہا ہے کہ خدا تمہارا دفاع کرتا ہے، ڈیفینس کرتا ہے، مدافع ہے خداوند عالم صاحبان ایمان کا۔ لہٰذا اب انسان ہے، کوئی نہ کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے، صاحبان تقویٰ سے اگر کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو خداوند عالم نے کہا کہ اگر کوئی، قرآن مجید کا یہ اعلان ہے کہ اگر کوئی انسان اس منزل میں آ جاتا ہے، سورہ حج کی یہ آیت ہے کہ جس میں خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے خود کہ جو لوگ گر جاتے ہیں زمین پہ، ان لوگوں کو خداوند عالم سہارا دیتا ہے۔ اذا الذین مسوا، جب وہ لوگ
گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں تو فوراً خدا بند عالم، میں نے قرآن کی اس آیت کو لکھا تھا کہ اذا مسہم، یعنی جب کوئی شیطان ان تک آ جاتا ہے تو وہ فوراً خدا کی بارگاہ میں جا کے توبہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے لغزش ہو گئی، یعنی اگر کسی سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو تقویٰ کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ فوراً خدا کی بارگاہ میں تقویٰ کرتا ہے۔ ان الذین اتقوا، جن لوگوں نے تقویٰ اختیار کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر انسان کو حاضر ہونا چاہیے خدا کی بارگاہ میں۔ خدا اور متقی، بہرحال میں نے کہا کہ متقی کا دل یاد خدا سے مالا مال ہونا چاہیے، خدا کی محبت اس کے دل میں ہونا چاہیے۔ ہر متقی کے دل میں خدا، متقی کا گھر خدا کا گھر ہے، متقی کا دل خدا کا گھر ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ متقی کا دل خدا کا گھر ہے، اور جہاں پر بہرحال جب یہ دل خدا کا گھر ہے، سینٹر ہے، مرکز ہے، راجدھانی ہے، کیپٹل ہے، جو بھی لفظ آپ دے دیں کہ یہ خدا کا گھر ہے، تو جب خدا کا گھر ہے تو اب اگر انسان اس جگہ پر، دونوں طرح کے انسان ہیں، انسان کو اختیار دیا گیا ہے، اب انسان کے ہاتھ میں اس زمین پر، اس دل میں کاشت کرنے کے لیے خدا بند عالم نے جو محبت کا بیج دیا ہے، اب یہ اپنی خدا کی محبت کا بیج اس دل میں ڈالے یا خدا کے دشمنوں کی محبت کا؟ جو بھی ڈالے گا بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے ایک اچھے بیج کو اگر کسی زمین پہ ڈالا جائے تو جو زمین اچھی ہوتی ہے اس سے سبزہ نکلتا ہے، لیکن جو زمین خراب ہوتی ہے یا اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے تو وہاں سے کانٹے نکلتے ہیں، گھاس بھوسے نکلتے ہیں، جس کا کوئی مصرف نہیں ہوتا ہے۔ یہ دل خدا کی یاد، یہ خدا کا گھر ہے، اور اس دل میں انسان کو اس کو ایسا گلستان بنانا ہے، اس کو ایسا باغ بنانا ہے کہ جس کے اندر کچھ اور نہ نکلے، بلکہ اس کے اندر اگر کوئی درخت نکل رہا ہے تو وہ اللہ پر توکل کا درخت نکلے، اللہ پر بھروسے کا درخت اس دل میں اگایا جائے، اللہ کے سامنے رضا اور تسلیم کا درخت اگایا جائے، اللہ کے سامنے اس کا مطیع و فرما بردار ہونے کا درخت اس میں اگایا جائے، کسی ظلم کو برداشت نہ کرنے یعنی ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا درخت اس دل میں اگایا جائے۔ کیوں؟ یہ خدا کا گھر ہے۔ خود روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ گھر اللہ کا گھر ہے، اور اس میں خود دیکھیں سورہ حج کی 38 نمبر آیت ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ لوگوں میں کچھ ایسے بھی انسان ہیں کہ جو یتخذوا من دونی، اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر جو اللہ کی ضد ہیں، جو اللہ کے مقابلے میں لائے گئے ہیں، ان کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، اور یحبونہم، اور ان سے محبت کرتے ہیں ویسے ہی جیسے اللہ سے کا حب اللہ، اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ یعنی کچھ لوگ ہیں ایسے انسان کہ جو خدا کو نہیں مانتے، خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، غیروں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور پھر ان سے ایسی محبت کرتے جیسے اللہ سے محبت۔ لیکن اسی آیت میں ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو لوگ ایمان لے آئے، صاحبان ایمان، بہت شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے، ان کی محبتوں کی شدت کا اندازہ نہیں ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے خدا سے اتنی شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو اب یہ مومن کا گھر، دل اللہ کا گھر ہے، اس میں کون سی محبت ہونی چاہیے؟ خدا کی محبت ہونی چاہیے۔ بہت فرماتے ہیں امام، القلب حرم اللہ فلا تسکن حرم اللہ غیر اللہ، یہ تمہارا دل یعنی مومن کا دل، مومن کا دل یہ کیا ہے؟ اللہ کا حرم ہے، اللہ کا گھر ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ حرم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ خانہ کعبہ کو کہتے ہیں یہ حرم خدا ہے، اللہ کا گھر ہے۔ مدینے کو کہتے ہیں نبی کا گھر ہے، حرم خادم حرم شریفین، نہیں معلوم حرم امام رضا، حرم امام علی، حرم جہاں وہ ہیں۔ مومن کا گھر
امام معصوم کی زبان سے مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، فلا تسکن فی حرم اللہ، اللہ کے گھر میں غیر اللہ کے گھر میں غیر خدا کو ٹھکانہ مت دو، یعنی اپنے دلوں کو خدا کی محبت کا مرکز بناؤ۔ خدا کا گھر ہے یہ، اس میں خدا کی محبت آنی چاہیے۔ اور اسی لیے یہ خود ہمارے چھٹے امام کی حدیث ہے کہ صرف اخلاق نہیں بلکہ دین کی تمام تر جتنی بھی چیزیں ہیں سب میں انسان محبت و خدا جو اللہ کی محبت ہے اسی پر وابستہ ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اللہ کی محبت انسان کے اخلاق میں ہے، نہیں، ہر چیز پہ خدا کی محبت، دین کے ہر کام میں خدا کی محبت ہے۔ اور اسی لیے کہا ہے کہ خود مولا متقیان علی علیہ السلام فرماتے ہیں ثم ان ھذا الاسلام دین اللہ، یہ دین اسلام اللہ کا دین ہے، یہ دین اسلام اللہ کا دین ہے۔ اصطفاہ اللہ، اصطفاہ لنفسہ، اسی دین کو اللہ نے اپنے آپ کے لیے چنا ہے، یعنی دین اسلام ہی صرف اللہ کا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف دین اسلام ہے اور دوسرا کوئی دین ہے ہی نہیں، صرف دین خدا کے نزدیک اسلام ہے، اور اس کو اللہ نے اپنے لیے چنا ہے۔ وَاسْتَنَعُوا لِعَيْنِهِ، اور اپنے سامنے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا ہے، سنوارا ہے۔ اس دین کو خدا نے خود مرتب کیا ہے، تیار کیا ہے، اصطناع بنایا ہے۔ اور فرماتے ہیں وَأَصْفَاهُ خَيْرَةِ خَلْقِهِ، اور اس دین کو تم تک پہنچایا ہے اپنی بہترین مخلوق کے ذریعے، یعنی نبی کریم سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دین کو تم تک پہنچایا ہے۔ وَأَقَامَ دَعَائِمُهُ عَلَى مُحَبَّتِهِ، اور اس دین کی بنیاد اور اس دین کے سارے پلر کو اس نے اپنی محبت پہ رکھا ہے، یعنی پورا دین اللہ کی محبت پر قائم ہے۔ جب یہ دل اللہ کا گھر ہے، یہ حرم الہی ہے، تو ساری محبتیں، یہ دل اللہ کا گھر ہے، یہ ساری محبتیں کس چیز میں؟ جتنے بھی دین کے کام ہیں، جتنے بھی انسان کے دنیاوی کام ہیں، یہ سب محبت خدا پر موقوف ہے، ڈیپینڈ کرتی ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس دین کا دار و مدار محبت پر رکھا ہے، اپنی محبت پر، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ وَاجْعَلْ لِسَانِي صِدْقًا وَقَلْبِي بِحُبِّكَ مُتَيَّمًا، دعائے کمیل میں یہی تو ہے کہ ہمارے دل کو اپنی محبت کے لیے نرم کر دے۔ کسی سخت چیز پہ کوئی چیز سماتی نہیں ہے، پتھر پہ پانی سماتا نہیں ہے، لیکن مٹی پہ پانی جذب ہو جاتا ہے۔ مٹی نرم ہے، پتھر سخت ہے، اگر دل سخت ہوگا تو اس میں کوئی چیز آ نہیں پائے گی۔ لہٰذا مولا علی دعائے کمیل میں فرما رہے ہیں کہ خدایا ہمارے دل کو اپنی محبت کے لیے نرم کر دے، ملائم بنا دے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ دعائے ابو حمزہ سمالی آپ نے ماہ مبارک رمضان میں یقیناً پڑھا ہوگا، اس میں مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی تو کہہ رہے ہیں خدایا ہمیں ایسا دل عطا کر، فرماتے اللہم انی اسألک ان تملا قلبی حبا لک، خدایا ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دے۔ امام خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں۔ یہ محبت خدا کیا چیز ہے؟ یہ متقین کا سب سے بڑا اسلحہ ہے کہ جو متقی کے دل میں بھر جاتا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں چوتھے امام اللہم انی اسألک ان تملا قلبی حب اللہ، اپنی محبت سے بھر دے، وخشیت منک، محبت کے ساتھ ساتھ اپنی خشیت، اپنا خوف ہمیں دے دے کہ یہ دل کسی اور سے نہ ڈرے سوائے تیرے، ہمیں یہ دل عطا کر دے۔ اور پھر فرماتے ہیں تصدیق لک، اور یہ دل کسی کی تصدیق بھی نہ کرے سوائے تیرے، یہ دل کسی کے سامنے نہ جھکے سوائے تیرے، یہ تصدیق کرے تو صرف تیری۔ پھر فرماتے ہیں وہی ایماناً بک، یہ دل صرف اور صرف تجھ پر ایمان لے آئے، کسی اور پہ نہیں۔
ایسا دل چاہیے۔ ایک ایک جملہ مولا کا یہ جو اس جہاں پر فرما رہے ہیں، یہ ایک ایک جملہ پورا دریا ہے انسان کے غور و خوض کرنے کے لیے کہ ڈوب جائے، سوچے کہ ہمیں کیا کیا پیغام ہے، کہ اگر انسان اس دل میں خدا کے علاوہ کسی پر بھی ایمان آ گیا تو اس کا مطلب کہ ہمارا ایمان خراب ہے۔ خدا سے دعا کر رہے کہ ڈر آئے تو صرف تیرا ڈر، کسی اور کا نہیں۔ اگر تصدیق آئے کہ ہم اس سے کہیں کہ ہاں کس کو مانتے ہیں، تصدیق کریں تو صرف تیری تصدیق، ایمان آئے تو صرف تیرا ایمان آئے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَفَرْقًا مِنْكَ وَشَوْقًا إِلَيْكَ، یعنی سب تجھ سے ہٹ کے جتنے سب جدا جائیں، صرف تو اس سے وابستہ رہے اور تیرا ہی شوق اس دل میں آئے، کسی اور سے بھر جائے، بقیہ ساری محبتیں اس دل سے نکل جائیں۔ یہی ایک متقی کا، صاحب تقویٰ کا دل ہے۔ اگر اس منزل پر انسان پہنچ جائے تو پھر جو خود مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر دل محبت خدا سے بھر جاتا ہے تو پھر یہ محبت خدا، شرط یہی ہے کہ اپنے دل کو سچی محبت خدا سے بھر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دل محبت خدا سے بھر جاتا ہے تو پھر یہ محبت خدا دوسری ساری چیزوں کو جلا دیتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ حب اللہ، مولا علیہ السلام کا قول ہے، حب اللہ نار لا یمر علی شیء الا طرق، اللہ کی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ نہیں پڑتی کسی چیز پر، جس چیز پر پڑتی ہے اس کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو محبت خدا سے اگر دل بھر گیا تو مولا فرما رہے ہیں کہ یہ دل کی آگ، یہ محبت کی آگ اس طریقے سے آپ کے دل میں بھڑکے گی کہ غیر خدا کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ اگر غیر خدا ہمارے دل میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، اگر خدا کے علاوہ کسی کی محبت دل میں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر محبت خدا نے اپنا دم نہیں دکھایا۔ پروند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حب اللہ اذا زال سر عبد اخلاہ عن کل شاغل، امام فرما رہے ہیں اللہ کی محبت جب کسی دل میں آ جاتی ہے، کسی بندے کے راز کے طور پر اسے عطا کر جاتی ہے تو اخلاہ عن کل شاغل، پھر جتنے بھی غیر خدا کو مشغول کرنے والے سب سے دور کر دیتی ہے۔ یہ محبت خدا اگر انسان کے دل میں آ جائے، اگر اس ماہ مبارک کا صلہ آپ کو اللہ کی محبت آپ کے دل میں آ گئی ہے تو شکر ادا کرے کہ یہ محبت بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس لیے انسان کو، اور البتہ زبان سے نہیں بلکہ عمل میں اس محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ صرف نعرہ نہیں کہ ہم خدا کے چاہنے والے ہیں، خدا نہیں، حقیقت میں۔ اور اس کی پہچان علماء نے بیان کیا ہے معصومین کی روایت کی روشنی میں۔ خود ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ما عرف اللہ من عصا، اس نے اللہ کو نہیں پہچانا، اس کی اللہ کی محبت اس کے دل میں نہیں آئی جو اللہ کا گناہ کرے، جو نافرمانی کرے۔ اگر نافرمانی کیا تو اس کا مطلب خدا کی معرفت نہیں آئی۔ وانشدہ، اس کے بعد ایک شعر پڑھا میرے مولا نے ایک شعر پڑھ کے اپنی بات کو مکمل کیا۔ فرماتے ہیں کہ تاصل الہ وانت تظہر حبہ، تاصل الہ وانت تظہر حبہ، اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہو، اس کے بعد کہتے ہو کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت کا اظہار کرتے ہو اور اس کی بات کو بھی نہیں مانتے ہو۔ ھذا لعمرک فی الفعال بدیع، یہ وہ کام ہے کہ واقعاً عجیب ہے اس زندگی میں، اس دنیا میں بہت عجیب سی بات ہے کہ تم اللہ سے محبت کا اعلان بھی کرتے ہو اور اس کے بعد گناہ بھی کرتے ہو۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ لو کنت صادقا فی حبک لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تمہاری محبت اللہ سے سچی ہوتی تو تم اس کی اطاعت کرتے، تم اس کے فرما بردار ہوتے۔ امام فرما رہے ہیں لو کان، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی
تم سچے ہوتے اپنی محبت میں لَأَطَعْتَهُ تو تم یقیناً اس پروردگار کی فرما برداری کرتے، اطاعت کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ أَحَبَّهُ مُطِيعٌ، کیونکہ جو محبت کرنے والا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اس کا مطیع اور فرما بردار ہو جاتا ہے۔ یہ امام فرما رہے ہیں لہٰذا سب سے بڑی منزل ایک صاحبان تقویٰ کے لیے، ایک متقی کے لیے یہی ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو دور کرے گناہوں سے، اور گناہ ہو بھی جائے ان الذین اتقوا، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فلا هم مبصرون فاذا هم مبصرون، کہ جب ان تک کوئی شیطان کسی طریقے سے آ کے ان کو ورغلا دیتا ہے، کہیں دور لیتا جاتا ہے، تو یہ فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں، انہیں یاد آ جاتا ہے کہ ارے ہم نے خدا کی مخالفت کر دی، فوراً توبہ کر لیتے ہیں، فوراً بیدار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں خدا کی بارگاہ میں کہ اس کی محبت سے یہ دل بھر جائے، اور جب یہ محبت سے دل بھر جائے تو اس کو عمل میں لے آئیں کہ جو اس کی نافرمانی ہے، جو اس کا گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہی سب سے بڑی تعلیم ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، اور یقین مانیے ہر وہ شخص جو اس فارمولے پہ عمل کر لے گا کہ اللہ کا تقوی، محبت خدا دل میں آباد کرے، اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، تو پھر یقین جانیے کہ دیدار اہل بیت مشکل نہیں ہے۔ زمانے کے امام سے اسی دنیا میں اسی اخلاق اور اسی تقوی کے ساتھ آپ ملاقات کر سکتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ ہم سب کو تقوی الہی کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد، والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وصهره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب، والصلاة والسلام على ابنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، صل على والصلاة والسلام على سبطه الأكبر الحسن المجتبى، صل على محمد، والصلاة والسلام على سبطه الأصغر الحسين الشهيد بكربلاء، صل على محمد، والصلاة والسلام على علي بن الحسين زين العابدين، صل على محمد، والصلاة والسلام على محمد بن علي باقر علم النبيين، صل على محمد، والصلاة والسلام على جعفر بن محمد الصادق البار الأمين، صل على محمد، والصلاة والسلام على موسى بن جعفر الكاظم الأطيبين، صل على محمد، والصلاة والسلام على علي بن موسى الرضا المرتضى محمد، والصلاة والسلام على محمد بن علي التقي الجواد، صل على
والصلاة والسلام على علي بن محمد الهادي النقي والصلاة والسلام على حسن بن علي الزكي العسكري والصلاة والسلام على القائم المنتظر المهدي صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على اللهم إني رضيت بأئمة فرزني لهم إنك على كل شيء قدير أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله بزرگان محترم عزیزان گرامی تقوی الہی ہماری اولین ذمہ داری ہے اور اسی تقوی کا جز ہے تقوی کا یہ حصہ ہے کہ انسان دشمنان خدا سے جو بھی اللہ اور رسول اور آل رسول کے دشمن ہیں ان سے بیزاری کا اعلان کرے تقوی اسی وقت مکمل ہوگا کہ جب اس میں اعلان براءت اور بیزاری ہو بغیر اعلان براءت و بیزاری کے تقوی مکمل نہیں ہے لہذا ضروری ہے 101 سال ہو گئے وہ ظلم جو اہل بیت اطہار پر ہوا ہے اور جو ان کی قبروں کو ڈھایا گیا ہے آج تک ویسے ہی ویران ہے ضروری ہے کہ ہم 8 شوال کو زندہ رکھیں 8 شوال کا پیغام دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیں بتائیں کہ عالم اسلام میں کس طریقے کے ظلم ہو رہے ہیں اول دن سے جس طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حق پر حملہ کیا گیا ڈاکہ ڈالا گیا اور جس طریقے سے لوٹا گیا چھینا گیا اس کا نتیجہ آج تک یہی ہے کہ امت اسلامیہ خود اپنے کیے ہوئے پر اپنے پریشانیوں میں مبتلا ہے دشمنوں نے انہی ظلم کو دیکھ کے اسی حق تلفی کو دیکھ کے آج تک مسلمانوں کو سکون سے نہیں رہنے دیا ہے بقی کو ڈھانے والے جو آج بھی حکومت کر رہے ہیں ان کو خود معلوم ہے وہ خود جس طریقے سے گزار رہے ہوں لیکن اس ظلم کا عذاب اس ظلم کی نحوست خود ان کی قوم پر ہے لہذا بتائیں کہ 8 شوال کو کس طریقے سے آل سعود نے کس طریقے سے ظلم کر کے اس گمراہ فرقہ وہابیت نے جس طریقے سے اہل بیت اطہار پر ظلم کیا ہے ان کے مزاروں کو مسمار کیا ہے وہ کس خصلت کے مالک ہیں کس طینت کے مالک ہیں اور ان کا اعمال کیا ہے ان کا کردار کیا ہے کوئی فرق نہیں ہے ان لوگوں پہ جو اہل بیت پر جنہوں نے ظلم کیا ہے جن کے مزاروں کو ڈھایا ہے اور ان لوگوں پر کہ جو جگہ جگہ پر دنیا میں جگہ جگہ پر اہل بیت کے چاہنے والوں پہ ظلم کر رہے ہیں وہ ISI کی شکل میں ہوں القاعدہ کی شکل میں ہوں طالبان کی شکل میں ہوں جو بھی ہیں اہل بیت کے چاہنے والوں پہ جتنے ظلم کر رہے ہیں یہ سب ملے ہوئے ہیں اس زمانے میں انہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا اور انہیں ستایا اور ان کے حق کو چھینا آج اہل بیت کے چاہنے والوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے اور انہی کی کڑی ملی ہوئی ہے کہ جو آج غزہ میں جو حالات ہیں کتنے حالات کو سب دنیا سو رہی ہے امت اسلامیہ کے حکمران خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں نہ جانے کیا کر رہے ہیں اور فلسطین میں جس طریقے کے حالات وہاں کے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے ہوئے بچوں کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں عجیب افسوسناک واقعہ ہے اور الحق کے خود وہاں کے فلسطین کے امام جمعہ نے ایک خطبے کے جمعے میں صرف 3 جملہ کہہ کے کہا کہ جب یہ چیز بیدار نہیں کر پا رہی ہے تو ہماری گفتگو کیا بیدار کرے گی انہوں نے کہا 30,000 سے زائد لوگوں کا شہید کیا جانا 70,000 سے زیادہ لوگوں کا زخمی ہونا 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا بے گھر ہونا کیا اب بھی امت اسلامی کی بیداری کے لیے کافی نہیں ہے اور یہ کہہ کے انہوں نے خطبہ ختم کیا کہ آؤ نماز پڑھ لیں بس حقیقت یہ ہے غور کریں دیکھیں اور اپنی ذمہ داریوں پہ عمل کریں اور یہ جان لیں کہ اپنی ذمہ داری پہ اگر آپ نے عمل کیا ہے
تو خدا کے نزدیک آپ کو ثواب ملے گا، آپ کو اس کا انعام ملے گا، بدلہ ملے گا۔ حق پر، اپنی ذمہ داری پر عمل کر لیں، پھر اس ٹینشن میں نہ آئیں۔ جب آپ نے یقین کے ساتھ اپنی ذمہ داری پہ عمل کیا ہے تو پھر اس فکر میں نہ آئے کہ اس کا عذاب ہوگا، اس کا نقصان ہوگا، اس کا کفارہ ہوگا، قطعا نہیں۔ ہم نے عید کے خطبے میں بھی آپ سے یہ بات کہی تھی، اپنے یقین کے مطابق آپ نے عمل کیا ہے، یہ کافی ہے، اور اس یقین کے مطابق آپ کو ثواب ملے گا، کوئی گناہ نہیں ہے۔ چنانچہ بعد میں جب میں نے اس مسئلے کو دیکھا، خود مسئلہ نمبر 250 توضیح المسائل جامع میں خود مرجع تقلید کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انسان کے اوپر لازم نہیں ہے کہ چاند کے بارے میں تحقیق و چھان بین کرے، واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی کہہ بھی رہا ہے اسے یقین نہیں ہے، جس چیز پر اس نے عمل کیا ہے وہی اس کے لیے کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 250 توضیح المسائل جامع میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، فارسی کی عبارت ہے کہ اگر کوئی انسان چھان بیچ کرنے کے بعد پہلی تاریخ اس کے لیے معین نہیں ہوئی اور پھر اس نے اپنے وظیفے ذمہ داری کو یہ قرار دیا کہ جو مہینہ چل رہا ہے اسی پہ باقی رہا، مثال کے طور پر انہوں نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی انسان 30 شعبان کو اس شک میں رہا کہ آج پہلی ہے یا 30 ہے اور اس نے روزہ نہیں رکھا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ پہلی تاریخ تھی، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرام کام اس نے نہیں کیا، کیونکہ بس پہلی تاریخ کا اعلان ہو گیا، یقین ہو گیا، تو اس کے بس ایک روزے کی قضا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے دوسری مثالیں نے دیا ہے کہ اگر انسان نے 30 ماہ رمضان کو انسان جس بات پر یقین ہوا کرتے ہوئے عمل کیا، اسی کے مطابق اس کی جزا و سزا ہے، جزا ہے، انعام ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے 30 تاریخ کو پہلی شوال سمجھ کے یقین کے ساتھ اسے یقین ہو گیا اور اس نے عید منا لیا، کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر اس نے روزہ رکھا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اس نے یقین پہ گناہ عمل کیا۔ چنانچہ یہ لکھا ہوا ہے کہ بعداً معلوم شود، یعنی بعد میں پتہ چل جائے کہ جو اس نے عمل کیا ہے اس کے خلاف تھا، تو فرد مرتکب گناہی نہ شدہ است، یہ انسان کسی گناہ میں مرتکب نہیں ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا جتنے میسج آ رہے ہیں، جتنی باتیں کہی جا رہی ہیں، آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ ان باتوں پہ آپ دھیان دیجئے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے، ہم نے خطبے میں بھی یہ بات کہی تھی، جس نے اپنے یقین پہ عمل کیا ہے اسی یقین پر اس کو ثواب ملے گا، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو حق پہچاننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ خدایا جو قوم میں فتنے، اختلاف، افتراق ایجاد کر رہے، خدایا ان سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہر آفت و بلا سے ان کی حفاظت فرما۔ پروردگارا جتنے ان کے چاہنے والے ہیں ان کی جان مال کی حفاظت فرما، جو ان کے دشمن ہیں خدایا ان کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ مریضوں کو شفا عنایت فرما، مرحومین کے درجات بلند فرما۔ پروردگارا ہماری حاجتوں، ہماری دعاؤں، جو کچھ ہم نے مانگا نہیں مانا اسے روا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد۔
اللہم صلی علی محمد۔ امام کی سلامتی کے لیے اور تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل جل کر دعا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، امن 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 یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔